بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میرو کے کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 59 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل کا جو اسٹوری ہے اس کا باقی کا حصہ ابھی شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جو چاکر نے بولا تھا وہ بات اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کو، لیکن کسی نے اس کا بات نہیں سنا۔ جب رات ہو گیا ناظرین، سب انسان سو گئے، تو چاکر کے جو 4 آنکھ تھے تو انہوں نے 2 آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اور 2 آنکھوں میں سو گئے۔ چنانچہ رات کا ایک پہر گیا اور دوسری پہر میں اس نے دونوں آنکھوں کو ریسٹ دیا اور 2 آنکھوں کو سلایا اور 2 اور آنکھوں کو جگاتے رہے۔ تو ناظرین، جب رات کا دوسرا پہر ہو گیا تو دیکھا اس نے کہ وہی ننھی بچی اپنے پینڈولیم سے باہر اٹھا اور سیدھا باہر چلا گیا۔ تو چاکر نے دیکھا کہ وہ ادھر دیکھتا ہے، سب آدمیوں کو چیک کرتا ہے کہ کون سویا ہوا ہے اور کون جاگا ہوا ہے۔ تو اس نے چیک کیا تو چاکر نے اپنے 4 آنکھوں کو بند کیا۔ ناظرین، جب وہ دروازے سے باہر گیا تو چاکر فوراً اٹھ گیا اور اس کے پیچھے کیا۔ تو ناظرین، جب چاکر باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس نے آپ کو ننھا بچے سے بدلتے ہوئے ایک بلا اور دیہ کی شکل میں اختیار کیا۔ جب ناظر چاکر نے اس کی پہلی بار دیکھا تو چاکر بہت چھوٹا تھے، وہ بہت گھبرایا اور اس کا پورا جسم کانپنے لگا، لیکن چاکر نے ہمت نہیں ہارا اور فوراً اس کا پیچھا کیا۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دیکھا کہ بلا ادھر سے چلتا ہوا اور ادھر سے دور چلا گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے اس کا جگہ چھوڑ کے اس کے ہمسایوں کے جو گھر کے باڑ ہے وہاں باڑ کے اندر گیا۔ تو ناظرین، باڑ کے اندر گیا تو چاکر نے فوراً وہاں گیا، باڑ کے سائڈ میں کھڑا ہو گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ تو ناظرین، اس نے دیکھا کہ جب وہ باڑ کے اندر گیا تو انہوں نے وہاں سے ایک بڑے گائے کو پکڑا اور فوراً اس کو گرا دیا اور اس کا کلیجی وغیرہ سب کچھ نکال کے کھانے لگا۔ ناظرین، برہ نے فوراً ہی گائے کو ہڑپنے کے بعد فوراً ادھر سے واپس گھر کی طرف آیا۔ تو چاکر بھی ادھر اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تاکہ اس کو نہ دیکھیں۔ تو ناظرین، جب وہ گھر میں داخل ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو فوراً چھوٹا ننھا سا بچے کی روپ میں کیا اور اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہوئے سیدھا اپنے سوئے ہوئے بیڈ یعنی پنڈولیم کے اندر چلا گیا۔ تو ناظرین، چاکر فوراً آیا اور اس نے دیکھا کہ وہی بچہ کی شکل ہے اور فوراً ادھر اپنے جگہ میں سویا ہوا ہے، لیکن چاکر کو بہت ڈر لگا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنے جگہ میں آیا اور سونے لگا۔ لیکن پورا رات وہ سوچنے لگا کہ کہیں میں اپنے ماں باپ کو جگاؤں اور اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ایک انسان نہیں ہے اور یہ ایک بلا اور جن ہے، اور اس نے ہمسائے کا گھر میں گیا اور اس کا گائے کو بھی کھا لیا۔ تو ناظرین، جب شروع چاکر نے دیکھا کہ اس کے بال بہت بہت بڑے ہیں اور اس کے آنکھ بھی بہت بڑے ہیں اور اس کا شکل بھی بہت سفید ہے، تو یہی چیزوں کو پرکھنے کے بعد چاکر کو یہی معلوم ہو گیا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ لیکن اس نے ہر دفعہ کوشش کیا کہ اپنے فیملی والوں کو منائیں کہ اس کے بات کو مان لیں، لیکن کوئی اس کا بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ناظرین، جب صبح ہو گیا تو صبح ہوتے ہوئے چاکر نے فوراً اپنے یہی قصہ کو اپنے ماں کے ساتھ سنایا کہ رات کو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک انسان نہیں، یہ ایک بچی نہیں، وہ ادھر سے اڑ گیا اور گیا ہمسائے کے گھر میں اور اپنے آپ کو بلہ کی شکل میں کرتے ہوئے ادھر اس کا گائے کو بھی کھا لیا۔ تو ناظرین، اس کے ماں نے بولا کہ ایسا بات نہیں کرو کہ سب لوگ ہمارے اوپر شک کریں گے، اور اس نے چاکر کو چپ کرنے کے لیے 1-2 یہ تڑی بھی دیا، لیکن تڑیوں کو سنتے ہوئے چاکر تھوڑا خاموش ہو گیا۔ ناظرین، جب چاکر نے دیکھا کہ ماں نے اس کا بات کو نہیں سنا تو اس نے بابا کو بتانے کا کوشش کیا، لیکن بابا نے اس کو بھی اور بھی زوردار تڑی دیا، لیکن اس تڑیوں کے بعد وہ اور بھی خاموش ہو گیا، اور اس کے بھائی اس کو دیکھتے ہی دیکھتے ہنستے اور اس کا مسخرہ اور مذاق اڑانے لگے، کیونکہ چاکر پہلے تو چھوٹے تھے، سب بھائیوں سے ماں باپ اس کو زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن یہی بچی کے گھر آنے کے بعد دھیرے دھیرے چاکر کے ساتھ ماں باپ کا جو رشتہ اور دوستی کا تھا وہ تھوڑا کمتی ہونے لگا اور وہی لڑکی کے ساتھ زیادہ نبھانے لگا۔ تو چنانچہ ناظرین، جب سورج نکلنے کے بعد ہمسایوں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ وہ لوگ کا گائے وہاں کوئی جانور نے کوئی درندہ وغیرہ نے کھا لیا، تو پورا گاؤں اس کے ہمسایوں لوگوں نے چلانا شروع کیا کہ یہ کیسا کوئی درندہ ہے، ہمارے گھر میں آیا اور ہمارے گائے کو کاٹ لیا۔ تو سب لوگ حیران ہو گئے۔ ناظرین، انہوں نے وہاں ماہر نقش نما جو کہ نشانوں کو دیکھتے ہیں قدموں کے، وہی آدمی کو بلایا۔ تو اس نے جانچنے اور پرکھنے کے بعد بولا کہ ادھر کوئی چیز کا نام و نشان نہیں ہے کہ تمہارا باڑ کے اندر گیا اور تمہارے گائے کو کھا لیا، البتہ چاکر کے قدموں کے نشان باہر ہیں
جو کہ باڑ کے جنگلہ کے بازو تک آیا تھا اور ادھر سے واپس چلا گیا۔ تو ناظرین، جب چاکر نے وہی بات اپنے ماں باپوں کو بتایا تھا، لیکن وہ لوگوں کو 1% شاید یقین ہونے لگا، لیکن دوسرا کوئی آدمی اس کا بات سننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ تو ناظرین، اس طرح یہ مسئلہ اور بھی زیادہ گمبھیر ہوتا چلا گیا، لیکن کوئی بھی انسان چاکر کے باتوں کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے اس کے اوپر زیادہ شک اور وہم و گمان کے بات کرنے لگے کہ تم کیا بیہودہ بات کر رہے ہو اس ننھی سی بچی کے بارے میں، کہ یہ ہمارے گھر میں آیا اور ہم لوگ کے گھر میں کوئی بچی وغیرہ نہیں ہے، لہٰذا یہ تم لوگ کا بہن بنے گا، اس کے لیے اس کا نام نہیں لیں۔ ناظرین، اس کے ماں نے اس کو خاموش کرنے کے لیے بہت بات کہے تاکہ چاکر خاموش ہو جائیں اور محلے میں اس بات کو نہ پھیلائیں۔ ناظرین، پھر کیا ہو گیا کہ جب دوسری رات ہو گیا تو دوسری رات میں بھی چاکر نے اپنے ماں باپ کو بولا کہ اس بچی کو ادھر نہیں رکھیں کہ یہ ہمسایوں کے چیزوں کو کھا کے ہلاس کریں گے، لیکن انہوں نے پھر اس کو بولا اور خاموش کرنے کا کوشش کیا کہ تم ایسا بات نہیں کرو کہ سب ہمسائے لوگ ہمارے ساتھ جمع ہوں گے اور اپنے چیزوں کا ازالہ اور بدلہ ہم لوگ سے چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب رات ہو گیا تو اس کے بھائیوں نے اس کو ہنسی مذاق کے لیے بولا کہ آج چاکر تو ایک جھوٹ بول دیا، لیکن کل دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جھوٹ بولیں گے۔ سب اس کے اوپر ہنسنے لگے۔ تو ناظرین، جب رات ہو گیا تو رات کا پہلا پہر میں انہوں نے اس کے ماں نے دیکھا کہ وہ خواب میں ہے، تو وہی ننھی بچی نے تھوڑا چلایا تو وہ جب اٹھا اور تو اس کو دودھ پلایا۔ جب دوسری بار ہو گیا تو دوسری بار اور بھی وہ زور سے چلانے لگا تو اس کو اور بھی دودھ پلایا۔ تو چنانچہ ننھی بچی نے پرکھ لیا کہ ابھی سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، لہٰذا چاکر کا ماں بھی سویا ہوا ہے۔ تو چنانچہ وہ آہستہ آہستہ سے اپنے آپ کو کھول کے وہاں سے باہر چلا گیا۔ تو چاکر اس کا پیچھا کرتے ہوئے، کیونکہ چاکر نے اپنے 2 آنکھوں کو خواب میں رکھا اور 2 کو نیند میں جگا دیا تاکہ وہ اس کا طرف دیکھے اور اس کا پیچھا کرے۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ دوسرے ہمسایوں کے باڑ میں گیا اور وہاں سے اونٹوں اور وغیرہوں کو کھا کے اس کا ہڈیوں کو پھینک کے واپس جب گھر کے نزدیک آیا تو اپنے آپ کو پھر ایک چھوٹا ننھی بچی کا نمونہ کر کے اپنے جگہ میں سو گیا۔ ناظرین، جب صبح ہو گیا تو دوسرا بھی شور اور گوگلا مچ گیا اور سب آدمی پریشان ہو گئے کہ یہ کون سا جانور ہے، یہ کون سا درندہ ہے کہ ہمارے محلے کے اندر ہمارے باڑ میں بندھے ہوئے ہمارے جانوروں کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کو کھاتا ہے اور اس کے کوئی نام و نشان اور قدموں کا کوئی نشان بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو کچھ کریں۔ تو ناظرین، چاکر نے پھر ایک دفعہ بولا کہ اماں جان تم لوگ ہمارا بات میں یقین کرو۔ جب ناظرین پہلی بار چاکر نے بولا تو اس نے بھی یقین نہیں کیا۔ جب دوسری بار بولا تو اس نے ماں باپ نے اس کو زور سے مارا اور اس کو خاموش کرنے کی کوشش کیا۔ ناظرین، اتفاق سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور 2-3 راتوں کے کھانے کے بعد یہی اس کا عادت ہو گیا اور ہر رات میں وہ نئے نئے جانوروں کو کھاتا رہا اور چاکر یہ ماجرا اور یہ سلسلہ پورا دیکھتا رہا۔ آخر کار پورے محلے کے بڑے بڑے جانوروں کو ہلاس کر کے وہ مرغیوں اور چھوٹے جانوروں کو بھی کھانا شروع کیا۔ ناظرین، پھر ایک دفعہ چاکر نے التجا کیا اپنے ماں باپوں کو کہ اماں جان اور ابا جان تم لوگ یقین جانو کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ ہم لوگ کا نقصان دے رہا ہے، پورے محلے کے سامانوں اور جانوروں کو خلاص کیا، لہٰذا اس کو کچھ کریں۔ تو ناظرین، اس بار اس کے ماں اور ماں باپ نے دونوں نے مل کر چاکر کو اتنا زور سے مارا کہ اس کو مار مار کے ادھر زخمی کر کے چھوڑ دیا۔ تو ناظرین، چاکر ابھی ناراض ہو گیا، سب بھائی اس کے اوپر ہنسنے پڑے۔ تو چاکر نے ادھر سے روٹتے ہوئے ادھر سے نکل گیا اور اس نے روٹا اور گھر سے باہر نکل کے چلا گیا۔ ناظرین، اس کے ماں باپوں نے سوچا کہ چاکر شاید ادھر سے رٹ گیا تو شام کو واپس لٹ جائے گا اپنے گھر میں، وہ یہی انتظار میں تھے۔ لیکن چاکر نے اپنے یہی جو پہلی بار اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں دونوں کے ہاتھ اس کا پٹائی ہو گیا تو وہ بہت ضد کرتا رہا اور اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ کبھی اپنے گھر میں واپس نہیں آئے گا، کیونکہ وہ حق میں بات کیا اور اس کا بات سننے کے بجائے سب آدمی اس کو سزا دے رہے ہیں، لہٰذا اس نے ماں باپ کو رخصت کیا اور ادھر سے چلا گیا۔ ناظرین، چاکر نے اپنا سفر شروع کیا شمال کی طرف اور انہوں نے چلنا شروع کیا۔ رات ہو گیا، اس کے ساتھ کھانا وغیرہ نہیں تھا، وہ بہت دور چلا گیا، سفر میں بہت تھک گیا۔
اور اس تکن کی وجہ سے اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کا منزل کدھر ہے اور وہ کدھر جا رہا ہے۔ وہ چلتے چلتے ناظرین دور چلا گیا اور آخر میں اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کوئی آگ نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے نظر کی طرف دوڑتے ہوئے آگ کی طرف انہوں نے جانے کا کوشش کیا اور فوراً وہ آگ کے ساتھ چلا گیا۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ کل وہاں اس نے آگ کے ساتھ کیا کچھ پایا، شاید اسٹوری اور بھی کچھ موڑ لے گا۔ آج بس اتنا۔ ڈیلی ہم سفر کو اجازت دیں۔ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی اور ریسرچ کرنے والا ہے نصیر عاقل رند۔ امید ہے کہ آج کا اسٹوری بھی آپ لوگ کو پسند آیا اور کل انشاءاللہ آپ لوگ ویٹ کرتے رہیں گے۔ ناظرین زندگی رہے گی تو قصے کہانی ضرور ہوتے ہیں جو کہ زندگی میں مارل ہوتے ہیں اور کچھ کام آتے ہیں۔ بس آج ہم لوگ کو یہاں تک دیں اجازت۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔